السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ پاک نے ایک نیک کام کی توفیق بخشی ہے کہ ارادہ کیا ہے کہ قرآن پاک کی روزانہ ایک ترتیب کے ساتھ ایک ایک آیات یا چند آیات کو للہ اللہ کی رضا کے لیے، اپنی دنیا اور آخرت کے خیر و برکت کے لیے اور مقصد تخلیق سمجھتے ہوئے اللہ کے قرآن کو روزانہ کی بنیاد پر کچھ نہ کچھ اسے سمجھنے کی کوشش کی جائے اور اپنے بھائیوں کو اس طرف ان کی بھی رہنمائی اور مدد کی جائے۔ یوں تو روئے زمین پر بہت بڑے بڑے علماء ہیں جنہوں نے اس پر تفاسیر لکھی اور قرآن کے معنی، مفاہیم اور تفسیروں کو بیان کیا۔ اسی طرح ارض پاک اور ہندوستان میں بھی بہت بڑی شخصیات ہیں، علماء کرام ہیں، نیک صلحاء ہیں جو خدمت قرآن کو انجام دے رہے ہیں۔ عملی اعتبار سے اور علمی اعتبار سے اگرچہ ہم اس نہج پر اور اس مقام پر نہیں ہیں کہ ہم ان کے ہم پلہ ہوں یا ان کے برابر ہونے کی سوچ سکیں، لیکن قرآن چونکہ سراپا ہدایت ہے، اس کا پڑھنا، سننا، سنانا سب باعث خیر و برکت ہے۔ تو کون وہ بے وقوف انسان ہوگا کہ دینے والا جسے جولیاں بھر کے دے رہا ہو اور لینے والا انکار کرے۔ روئے زمین پر جتنے انسان ہیں، میں سمجھتا ہوں مجھ سے زیادہ کون اللہ کی رحمت کا امیدوار ہوگا، تو یہ میرے لیے بہت سعادت کی بات ہے۔ اللہ پاک نے مجھے توفیق دی، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اس خیر کے ساتھ تا دم مرگ جوڑے رکھے اور زیادہ سے زیادہ دل لگی، دل جمی کے ساتھ اس کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کی برکت سے اللہ کریم دنیا و آخرت کی خیر بلائیاں عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت کے فتنوں سے، شرور سے، گمراہی سے اور اپنی ناراضگیوں سے ہمیں بچائے۔ ناظرین کرام، ہماری بنیاد جو ہم نے تفسیر میں رکھی ہے وہ چند تفاسیر کو بنیاد رکھی ہے۔ چونکہ ہم خود مفسر تو نہیں ہیں، بحیثیت ایک طالب علم کے علماء کرام نے جو تفاسیر کیا ان کو نقل کرنے والے ہیں، تو ہماری جو بنیاد ہے ترجمے کے اعتبار سے آسان ترجمہ قرآن مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ترجمہ قرآن کا جتنا ہوگا وہ آسان ترجمہ قرآن سے ہوگا۔ نمبر 2، تفسیر کے اعتبار سے اس میں پھر آسان ترجمہ قرآن، معارف القرآن، معالم العرفان عبدالحمید صاحب کی دامت برکات، مجھے اب نہیں پتا وہ حیات ہیں یا وفات ہیں، اور تفسیر مظہری، یہ 4 تفسیریں ہیں۔ چاروں ہر آیت کے ضمن میں چاروں کو دیکھا جائے گا، جتنی آسانی اور سہولت سے سمجھنے والوں کے لیے مجھ ایک کم فہم کی نظر میں ہوگی اس تفسیر کو بیان کر دیا جائے گا۔ اپنی طرف سے کوشش ہوگی کوئی لفظ اس میں نہ بیان کیا جائے، کیونکہ ہماری اتنی علمی سطح نہیں ہے۔ ہمارے لیے یہی سعادت کی بات ہے کہ ہم اللہ کے کلام کو ان اکابرین نے جو بیان کیا ہے اس کے ضمن میں سمجھنے کی کوشش کریں، جو سینہ بسینہ جو آج تک 1400 سال سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ تفسیر بالرائے سے پوری کوشش کریں گے، بلکہ اجتناب کریں گے، اپنی طرف سے کسی آیت کا کوئی لفظ اور کسی نقطے کی اپنی طرف سے کوئی تشریح نہیں کریں گے، کیونکہ میں اس پائے کا نہ تو عالم ہوں، میں تو ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں۔ تو اب چلتے ہیں اپنے
آگے تفسیر کی طرف، تو عظمت قرآن، ہم قرآن کریم کی تفسیر کر رہے ہیں تو اس کا مقام کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ کہ نزول قرآن کے بعد لوگ اس پر ایمان نہیں لائیں گے تو پھر اس کے بعد کون سی چیز آئے گی جس پر وہ ایمان لائیں گے؟ یہ اللہ کی آخری کتاب ہے جسے اس نے انسانیت کی فلاح اور کائنات کی بہتری کے لیے نازل فرمایا ہے۔ اب نہ کوئی نبی آئے گا، نہ شریعت آئے گی، نہ اللہ کی طرف سے کوئی نوشتہ یا صحیفہ نازل ہوگا، لہٰذا تمام انسانیت کا فرض ہے وہ اس آخری کتاب پر ایمان لے آئیں، اسی میں ان کی فلاح ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا یہ فرمان بھی موجود ہے قرآن پاک میں، قیامت کے دن جب محاسبے کی منزل آئے گی تو اللہ کا رسول اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرے گا، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول عرض کرے گا اے پروردگار میری اس قوم نے قرآن کو پس پش ڈال دیا، یعنی نظر انداز کر دیا۔ نظر انداز کرنے سے مراد یہ ہے کافر لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے، مگر جو لوگ زبانی تسلیم بھی کرتے ہیں وہ لاپرواہی سے کام لیتے ہیں، اس کی تعلیمات کو قبول نہیں کرتے اور نہ اس کے احکامات پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی قرآن کریم میں موجود ہے فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اے پیغمبر آپ کافروں کی بات نہ مانیں، ان کے خلاف اس قرآن کے ذریعے بڑا جہاد کریں، گویا جہاد بھی سیف کو جہاد صغیر فرمایا، قرآن کے ذریعے دنیا میں انقلاب برپا کرنے کو جہاد کبیر کہا گیا۔ قرآن پاک تمام باطل ادیان، مذاہب، تمام باطل رسومات، کفر، شرک اور الحاد کے خلاف تعلیم دیتا ہے۔ اللہ کی یہ آخری کتاب صرف اسی چیز کی تعلیم دیتی ہے جو اللہ کے نزدیک برحق ہے، لہٰذا اس کی تعلیمات کو دنیا میں عام کرنا بہت بڑا جہاد ہے۔ جہاد بھی سیف تو کسی نہ کسی وقت پر ختم ہو کر امن کی حالت قائم ہو جاتی ہے، مگر جہاد بالقرآن ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فوز الکبیر میں لکھتے ہیں، فوز الکبیر فارسی جلد نمبر 3 باب اول مطبع مجتبہ دہلی، قرآن میں سزا کی وعید سے متعلق جتنی آیات موجود ہیں ان کا شان نزول یہ ہے دنیا میں جب تک برائی موجود ہے یہ آیت اس کو وعید سناتی رہیں گی۔ اسی طرح اس کتاب میں بشارت والی تمام آیات دنیا میں پائی جانے والی ہر نیکی کے حق میں نازل ہوئی ہیں۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں قرآنی آیات کی شان نزول کے لیے کوئی لمبے چوڑے قصے کہانیوں کی ضرورت نہیں، بلکہ ہر برائی کے لیے وعید والی آیت نازل ہوئی، ہر نیکی کے کام کے لیے بشارت والی آیت نازل ہوئی۔ اب جن برائیوں کے خلاف جہاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان میں اعتقادی، عملی، اخلاقی، انفرادی، اجماعی ہر قسم کی برائیاں شامل ہیں۔ قرآن پاک ان تمام برائیوں کی مذمت کرتا ہے، اپنے نبی کو ان کے خلاف جہاد کبیر کا حکم دیتا ہے۔ لوگوں کو برائی سے ہٹا کرنے کی طرف لے آنا کوئی آسان کام نہیں، اس کے لیے بڑی محنت، جد و جہد کی ضرورت ہے۔ جوامع الکلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مسلم شریف جلد نمبر 118 نمبر حدیث کتاب طہارت میں، مسند احمد میں موجود ہے، القرآن حجت لک او علیک، یعنی قرآن پاک تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف دلیل بنے گا۔ اگر تم قرآن پر ایمان لے آئے، اسے اپنا لیا، اس کے احکام پر عمل کیا تو یہ تمہارے حق میں دلیل بنے گا اور تمہارے حق میں گواہی دے گا۔ اگر اس کے قبول نہ کیا، اس میں کوتاہی یا عملی طور پر اسے پس سے پش ڈال دیا تو یہی قرآن تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ قرآن کریم کے حیثیت عظمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا سے واضح ہوتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحیفہ آسمانی کو آنکھوں کا نور اور دل کا سرور فرمایا، مسلم شریف کتاب الطہارہ میں، اور اسی طرح مسند احمد میں بھی، اللہم انی اسألک بکل اسم ہوا لک سمیت بہ نفسک وانزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت فی علم الغیب عندک
أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصری وجلاء حزنی وذهاب ہمی۔ اے اللہ میں تجھ سے تیرے ہر اس اسم پاک کے واسطے سے سوال کرتا ہوں جس کے ساتھ تو نے اپنے آپ کو موسوم کیا یا اس کو کسی کتاب میں نازل فرمایا، اپنے مخلوق میں سے کسی کو بتایا یا اسے اپنے ہی پاس رکھا یا تیرے علم میں ہے۔ میں ہر اس اسم کے واسطے سے درخواست کرتا ہوں قرآن پاک کو میرے دل کی بہار بنا دے، یعنی جس طرح موسم میں بہار کے سبز پھول اور پھلوں کو دیکھ کر لوگوں کے دل مسرور ہوتے ہیں، اسی طرح اس قرآن پاک کو تیرے دل کی بہار بنا دے کہ یہ میرے دل کی باتیں اسے دیکھ کر باغ باغ ہو جائے۔ پھر عرض کیا اس قرآن کو میری آنکھوں کا نور بنا دے، اس کے ذریعے میرے غم اور اندیشوں کو دور فرما دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک کے ساتھ اس قدر محبت تھی، آپ کے دل میں اتنی عظمت تھی کہ آپ اس کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بخاری مسلم میں، ہر نبی کا کوئی نہ کوئی معجزہ عطا کیا گیا مگر اکثر انبیاء کے معجزات وقتی طور پر ظاہر ہوئے، لوگوں نے دیکھ لیا تو ختم ہو گئے۔ فرمایا اللہ نے مجھے جو خصوصی معجزہ فرمایا، وحی اوحی اللہ الیہ، یہ قرآن پاک ہے جو بذریعہ وحی مجھ پر نازل کیا۔ اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میرے پیروکار سب سے زیادہ ہوں گے، کیونکہ میرا معجزہ بھی دائمی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تو 63 سالہ زندگی گزار کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے، مگر آپ پر نازل ہونے والا قرآن بطور معجزہ تا قیامت موجود رہے گا۔ اللہ کا یہ کلام حرف بحرف قائم و دائم رہے گا، جس طرح حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے پڑھ کر سنایا۔ چنانچہ سلیم الفطرت لوگ اس قرآن پاک کو پڑھ کر ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جاتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے قرآن ابتدا سے انتہا تک وحی الہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے۔ سورہ جن میں موجود ہے، جب جنہوں نے اس کلام الہی کو سنا تو پکار اٹھے، انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے قرآن سنا، فآمنا بہ، اس پر ایمان لے آئے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں قرآن پاک عجیب اس لیے ہے، عام کتب میں تو معلومات ہوتی ہیں، قرآن پاک میں معلومات کے علاوہ بے شمار ایسے معارف بھی موجود ہیں جنہیں لوگ ابد الآباد تک تلاش کر کے اپنے علم میں اضافہ کرتے رہیں گے، مگر معارف ختم نہیں ہوں گے کیونکہ وہ غیر محدود ہیں۔ قرآن ذکر الہی ہے، ذکر ایک بہترین عبادت ہے جس کی کوئی تحدید نہیں، ہر عبادت کی کوئی نہ کوئی حد ہوتی ہے، مگر ذکر الہی غیر محدود ہے۔ قرآن کی ایک حیثیت ذکر الہی کی بھی ہے، سورہ جمعہ میں آتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے ترمذی میں، اور باب ما جاء فی فضل الذکر، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ۔ کسی شخص نے عرض کیا حضور کوئی ایسی بات ارشاد فرمائے جس کو ہمیشہ پڑھتا رہوں۔ آپ نے فرمایا تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ زبانی ذکر سب سے آسان ذکر ہے، خالی اللہ اللہ کرتا رہے، سبحان اللہ کہتا رہے، یا رحمان یا رحیم کا ورد، یا حی یا قیوم پڑھتا رہے، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ کی مختلف صورتیں ہیں۔ قرآن کریم کی حیثیت علم کی بھی ہے، ذکر کی بھی ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت افضل اذکار میں سے ہے، سوائے ان اذکار کے جن کے متعلق خاص طور پر آغاز فرمایا۔ قرآن کے برابر کوئی دوسرا ذکر نہیں، چنانچہ جزائے اعمال کو قرآن کی تلاوت کرنے والے کو دیگر اذکار کی نسبت زیادہ اجر و ثواب حاصل ہوگا۔ بہرحال قرآن پاک ذکر بھی ہے۔ تو بہت تشریف فرمائی ہے حضرت مولانا عبدالحمید صاحب نے۔ آج کے لیے اتنے ہی کافی سمجھتے ہیں، کل انشاءاللہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے متعلق چند باتیں عرض کریں گے، تو اللہ پاک اس کو قبول فرمائے۔